بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ماہرہ کو دنیا سے رخصت ہوئی چچا افتتاح، میں نے اس مشین کا بیڑا اٹھایا۔ چچا اس بات کے حق میں نہ تھے، ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے، جرم کرنے والا اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا۔ ہم ایک غلطی کر کے خدا نہ خواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں نہ گنوا دے۔ اس رات جب میں ماہرہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو۔ اس کی یادیں، اس کی وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھی۔ اس رات بہت دیر بعد مجھے نیند آئی، حالانکہ خالہ میرے قریب سو رہی تھی۔ اگلی صبح جمعہ تھا، ٹھیک اسی وقت ماہرہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا جیسے میں خود ماہرہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر بالکل ماہرہ لگ رہی تھی۔ کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں سائرہ ہوں، ماہرہ نہیں۔ گھر سے نکلتی ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر ہو گئی تھی، اور جاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رک کر ایک رسالہ خریدا، پھر اس راستے پر ہو لی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جاڑیوں کے اندر ڈالا گیا تھا، مگر اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے آیا اور نہ پیچھے اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چچا کے ساتھ آئی تھی، لیکن میں اکیلی آئی تھی۔ میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ بھی معلوم تھا۔ 3 دن اسی طرح میں امی سے خالہ اور خالہ سے امی کے گھر آئی۔ چوتھے روز انسپکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا یہ بھی عجیب روداد ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے ماہرہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا، اس کے دل میں ماہرہ کے لیے جانے کیسی جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید ماہرہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اس جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی، مگر ماہرہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ ماہرہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا کہ ماہرہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری ماہرہ کہاں سے آ گئی؟ بے شک وہ چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے کلام کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ چوتھے روز جب میں دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے نہ رہا گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا ہے۔ جب میں جھاڑی کے قریب پہنچی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑی میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔ دوران تفتیش اس شخص نے سب کچھ اگل دیا تھا۔ مقتولہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھتا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کر میں واپس لوٹ آیا، البتہ کچھ روز بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو ہی وہ وہاں سے گزرے ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی تو طیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کا ہم نے گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والے کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی گھر سے نکلتی، وہی کپڑے پہنے ہوتی ہے، اسی طرح راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی جیسے مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اسی حیرت میں 3 روز تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب وہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ قاتل پکڑے گئے لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب ماہرہ بہن کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔